عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر نعمت افطار شان رمضان کا سلسلہ ہے، اور اسی میں ایک پارٹ ہے ہمارا آپ کے کویسچن اور آنسرز کا، یعنی آپ کی شرعی سوالات اور ان کے دیں گے جوابات مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب براہ راست۔ جی ہاں، لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے کیجئے سوال، کوئی بھی شرعی فقہی سوال ہے، زکوٰۃ سے متعلق ہے، دین سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے، یا اپنے کسی پرسنل ایشو سے متعلق ہے، تو آپ اپنے سرکمسٹانسز کو شرعی نقطہ نظر سے اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہتر کیا ہے، شکر کیا جائے، صبر کیا جائے، یا راہ فرار اختیار کی جائے، یعنی جو راستے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کہ کیا اللہ اور اس کا رسول ہم سے چاہتا ہے اس موقع، اس مرحلے اور اس معاملے میں۔ ٹیلی فون اٹھائیے، نمبر ملائیے، سوال کیجئے لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے، سوال آدھا ہوتا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ کچھ سوالات آئے ہیں اور پس پردہ بتائیے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ طاہرہ نے جو ہے نا یہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے کیا یہ، لیکن اس بہن نے سوال پوچھا کہ توبہ کے بارے میں مطلب کیا کیا جائے، توبہ ایک مرتبہ کر لی جائے، اس کے بعد جب ہمیں توبہ کرنی ہو تو کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ خطا ہم سے ہوئی ہے، یہ گناہ ہم سے ہوا ہے، تو پھر تو اسی پر جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں جو یاد ہیں تو اسی پر یاد کرتے ہوئے اعتراف جرم کیا جائے کہ یا الہ العالمین میں اعتراف کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، پھر اظہار شرمندگی بھی ہو کہ مجھے شرمندگی بھی ہے کہ مجھ سے کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی گناہ یاد نہیں ہے اور آپ مطلقاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو مطلقاً بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا الہ العالمین میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کیجئے، کثرت کے ساتھ کیجئے، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق آپ 100 مرتبہ دن میں استغفار فرماتے تھے۔ تو ترغیب کے لیے آپ ضرور کیجئے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیجئے، سچی توبہ کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ چکوال سے بہن نے یہ پوچھا کہ 2 سے 3 نمازیں، اچھا کوئی کسی کا مسئلہ ہے کہ وہ ڈائلیسس پر ہیں اور کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے یا اٹھ بھی نہیں سکتی، اور بالکل وضو کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، نہ جانے کے قابل ہوتے ہیں، اور پلنگ سے بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے، تو اس صورت میں کیا مطلب اگر انہوں نے بغیر وضو کے نمازیں پڑھ لی ہیں تو اس کی کیا مطلب یعنی کیا کیا جائے، اس میں کیا صورت بنے گی جو نمازیں بغیر وضو کی؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، آپ نے پانی سے وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے اس کی بھی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور پانی ہے لیکن سردی اتنی زیادہ ہے، ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ استعمال کریں گے تو ہلاکت کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں آپ کو تیمم کی اجازت ہے کہ تیمم پاک مٹی سے کیا جائے، کوئی بھی یا مٹی کی جنس سے ہو اس سے کیا جائے، یا کوئی بھی چیز ہے اس پر مٹی کا غبار وغیرہ لگا ہوا ہے پاک ہے اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مریض ہے تو کوئی بھی مٹکا وغیرہ ہوتا ہے یا اسی طرح مٹی کی یعنی ایک پلیٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی سامنے لے جا کر رکھ دیں تو وہ اس سے تیمم کر لیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی اور نماز لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں تیمم جو ہے وہ نہیں کیا ہے، ایسے ہی نمازیں پڑھ لی ہیں تو بہرحال ہمت ہو تو وہ نمازیں دہرا لیجیے۔ صاحب let me take a call for you۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟
जी मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मैंने रोजा रखा है सुबह, ठीक है, ठीक है, रोजा मकरू हो गया। अच्छा। मकरू तो कैसे रोजा मकरू कैसे मुकम्मल- हुआ है, कैसे हुआ है बताएं? मकरू हुआ कैसे, मुझे उसका रीजन चाहिए जी। जैसे कि भी माहवारी आती है ना औरत को, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। उस फिर दौरान ना भी 10 बजे तक पहले रोजा रख सकते हैं, खोल सकते हैं वो, इस मामले में पूछना है। नहीं नहीं, आपके साथ ये मामला कब हुआ? मतलब सुबह हुआ? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ ये मामला सुबह हुआ है? जी जी सुबह हुआ है। सुबह हुआ, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह इसकी जो भी सूरत बनती है और सूरतें बनती है बता देंगे जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है? जी मेरा क्वेश्चन, आप टीवी बंद करें ना, आप टीवी में देखेंगी तो बात नहीं हो पाएगी खातून। टीवी का वॉल्यूम बंद करें फिर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो सुलेमान भाई, वो मैंने क्वेश्चन किया था, तो अगला क्वेश्चन ये है कि बाजू पे ना नालियां लगी हुई थी, ना जो है वो बाजू हिला सकता है, ना बंदा जो है वो तयम्मुम कैसे करेगा? समझ आ रही है मतलब मुसाफिर की सुइयां बात? लगी हैं हर तरफ, और जो है वो बाजू जो है वो बिल्कुल फ्री नहीं है, ना हाथ पाँव फ्री है, ना तो वो तयम्मुम कैसे करेगा? अच्छा ठीक है, तयम्मुम कैसे करेगा? तो तयम्मुम की सूरत भी इंशाल्लाह बता देंगे आपको जी। मुफ्ती साहब क्या जवाब? अच्छा, अब एक बहन ने लैया से ये पूछा कि लकड़ी का तख्त सामने है, यानी चेयर पर नमाज पढ़ रहे हैं और लकड़ी का तख्त सामने है, तो अब सजदा करेंगे या नहीं करेंगे? कॉल्स ले लें मेरे ख्याल जी में। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, मेरे घर में सांप बहुत निकल रहे हैं, तकरीबन 2-3 महीने से सांप के बच्चे निकल रहे हैं, और अभी एक आधा घंटा पहले एक दस्तरखान में निकला है सांप मेरे। सांप? अच्छा, सांप निकल रहे हैं, सांप जी। मतलब हकीकत में? हकीकत में सांप हकीकत निकल रहे? में। अच्छा अच्छा। हकीकत में। घर है कहाँ खातून, वैसे शहर इलाका? सक्कर में हूँ मैं, सक्कर शहर है, सखर? जिला खैरपुर। हाँ जी जी, होते हैं वहाँ तो खैर। अच्छा, फिर बहरहाल सांप निकल रहे हैं मुसलसल, तो क्या चाहती हैं? जी मैं मुफ्ती साहब से इसका हल पूछना चाह रही हूँ, मतलब किस वजह से निकल रहे हैं? अच्छा, किस वजह से निकल रहे? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। अब सवाल जो था कि कुर्सी पर, मैं मुसब कॉलर ले लूं हाँ, पहले? ले ले, माजरत। कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या सवाल है आपका? अच्छा मतलब मैंने हजरत साहब से पूछना था कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है या फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसका जो काम करना वो हलाल है या हराम है? फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसी, राइट, डिजिटल करेंसी। और जी जी, और इनविजिबल, ऑलराइट जी, इनविजिबल करेंसी। और वी डिस्कस्ड बिफोर, क्योंकि हमें पिछले ईयर्स अगो हमें याद है कि मुफ्ती साहब, लेकिन अब मुफ्ती साहब जब रहनुमाई करते हैं तो ज़ाहिर है मालूमात में इजाफा भी होता है, रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां होती हैं। मैं तो अक्सर हैरान हो जाता हूँ मुफ्ती साहब जब बताने पर आते हैं, तो ऐसी ऐसी बारीकियां होती हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब एक जवाब दे दीजिए तो हम ब्रेक लेंगे, फिर आके इंशाल्लाह जब बात करें। जी सॉरी, मेरे ख्याल है जवाब दे दीजिए। जवाब देने हैं। माजरत, मैं समझा अच्छा, सेगमेंट बाकी पहली है, बात लेकिन तो ये है कि जब खड़े होकर नमाज पढ़ने की कुव्वत हो तो बैठकर खामखा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जिस तरह हमारे बहुत से भाइयों की बहनों की भी आदत होती है कि खड़े होकर बात कर रहे नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो बैठकर नमाज पढ़ेंगे। तो अगर किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, तकलीफ़ है, शरई उज़्र है, तो जितना खड़ा हो सकते हैं खड़े हों, और जहाँ खड़े होने की हिम्मत ख़त्म हो जाए तो बैठकर नमाज पढ़ लें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, वो माफ़ फरमाने वाला, तो हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़मीन से 12 इंच 12 इंचेस अगर आप ऊपर किसी तख्त पर या किसी चीज़ पर भी बैठे हुए हैं तो आप सजदा फिर किसी तख्त पर नहीं करेंगे, सजदा आगे किसी लकड़ी पर नहीं करेंगे, बल्कि सजदा इशारों से करेंगे। लिहाजा अगर ये बैठकर नमाज पढ़ें कुर्सी पर, वो 12 इंच ऊंची है, तो अब सामने तख्ते पर सजदा नहीं होगा, बल्कि सजदा वो इशारों से करेंगे। जितना रुकू में झुकते हैं उससे कुछ ज़्यादा सजदे में झुकेंगे। अच्छा, रोज़ा रखा हुआ है और मेंसेस शुरू हो गए, तो अब क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है कि रोज़ा आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि जितना दिन बाकी है तो आप रोज़ेदार की
طرح ہی رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور باقی اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اب آگے جو دن ہوں گے, جتنے دن مینسز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ روزہ ان پر نہیں ہے, لیکن ان کی بعد میں قضا کرنی ہوگی, یہ بات یاد رہے. جی اچھا جی, نالیاں لگی ہوئی ہیں, بازو ہل نہیں سکتا اور وہ تیمم نہیں کر سکتے, تو اگر وہ تیمم نہیں کر سکتے تو تیمم میں یاد رکھیں کلی نہیں ہوتی. تیمم میں جو ہے وہ منہ پر مسح کرنا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت. تو کوئی بندہ ان کو مسح کرا دے اور وہ نماز پڑھ لیں تو یہ صورت بھی ان کے لیے ہو سکتی ہے, اگر وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. باقی اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے. سانپ نکل رہے ہیں میری بہن, اب یہ تو ظاہر کوئی بندہ بتا سکتا ہے جو اس ریجن میں ہوتے بھی ہیں. ہاں, اس کو اللہ رب العالمین کرم فرمائے. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ گھر پر لکھ کر لگائیں, سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں تو اللہ رب العالمین اس سے محفوظ و معمون فرمائے. بہرحال جس علاقے میں اگر زیادہ ہوں, کھلا علاقہ ہو, تو وہاں پر یہ سچویشن ہوتی ہے. خدا نہ خاصہ ایسا نہیں کہ اثرات کی وجہ سے کسی اور چیز کی وجہ سے کہیں دے دیتے نا, بہت سارے بچے دے دیتے. اس میں گھبرانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. تو اس کا یعنی کوئی بندہ جو اس کا ماہر ہو اس کو ہی بلا کر آپ کروا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, کرپٹو کرنسی جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں, ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی کہ یاد رکھیں کہ یہ ورچوئل کرنسی ہے. جن ممالک کی گورنمنٹس اسے اون کرتی ہیں تو وہاں پر اجازت دی جا سکتی ہے. جہاں پر اسے اب تک گورنمنٹس نے کسی بھی گورنمنٹ نے اون نہیں کیا ہے, کسی ادارے نے اون نہیں کیا ہے, تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی, کہ جب تک ایسا کوئی اون نہ کرے تو آپ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں تو بہتر ہے. کیونکہ کئی لوگوں نے اس طرح ہاتھ ڈالے ہیں, جب کوئی نہیں ہوتا سر پر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نقصانات سے محفوظ و معمون فرمائے. آمین یا رب. مفتی صاحب انشاءاللہ کل بڑی برق رفتاری سے, کیونکہ آج پہلا دن ہے, لوگ معمولات میں اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. کل مجھے معلوم ہے کہ بہت تیزی سے ہر سال کی طرح, جیسے آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ سوالات سمیٹ بھی لیتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, تو کل انشاءاللہ ویسا ہی دور آنے والا ہے. ناظرین اکرام, مفتی صاحب آپ کا ناظرین کی طرف سے بھی شکریہ, میری طرف سے بھی کہ آپ بھرپور وقت دے رہے ہیں, بھرپور ہر سال کی طرح. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہوگی ملاقات یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور سیگمنٹ ہوگا ہمارا کوئز سیگمنٹ, یعنی معلومات ہی معلومات. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے